شاید ایک 7-8 سال پہلے کی بات ہے، مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے، بڑا مشہور شہر ہے۔ اب چونکہ مجھے کچھ بھی بولنا مشکل ہے، ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں، کوئی بھی اس جگہ کے لوگ اس کو غلط انداز میں نہ محسوس کریں۔ پہلے میں ہر چیز آپ کے سامنے ظاہر کرتا بولتا تھا۔ ایک شہر ہے، میں نے باضابطہ وہاں کی رپورٹ دیکھی تھی، آج بھی میرے ذہن میں وہ گونجتی ہے۔ 4 عورتیں، مسلمان عورتیں تھیں، قبرستان میں رات کے وقت جایا کرتی تھی۔ یہ بات تو لوگوں کو معلوم ہونے لگی، بعد میں کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا کہ آخر یہ کیوں جا رہی ہیں۔ تو ایک دن کچھ لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو قبر کو کھود کر کے اس کے اندر اترتی ہیں اور پورے کپڑے اتارتی ہیں، ننگی ہو کر اپنا پخانہ ایک دوسرے کا کھاتی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کتنا گھناؤنا عمل ہے، بولنے میں 1000 بار شرم آئے۔ کیوں؟ یہ پکڑا گیا اور پوچھا گیا آخر کوئی جانور بھی تو نہیں کرتا ایسا؟ تو پکڑ کر کے تفتیش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ سفلی عمل پر قبضہ حاصل کر لیں، سفلی عمل پر، جادو پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ یہ عمل کیا جائے۔ ان کو کسی بابا نے بتایا جتنا یہ گندا عمل کرو گے اتنا تم پاورفل جادوگر بن سکتے ہو۔ یہ خواہشات ہیں، یہ خواہشات ہیں۔ تم صرف اور صرف لوگوں میں اپنا تھوڑا سا رتبہ بڑھانے کے لیے سحر، سفلی اور جادو کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے رہے، اور وہ حاصل کرنے کے لیے کتنا گرے۔ اور ممبئی شہر کا ایک محلہ ہے، یہاں پر بھی یہ خبر میرے پاس جو آئی اس کے افراد آج بھی موجود ہیں۔ یہ خواہشات ہیں۔ ایک بابا کو سفلی عمل کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے روزانہ بستر پر خنزیر کو ساتھ سلانا پڑتا ہے۔ یہ اس سے بڑا عذاب کیا ہے جو دنیا میں تو خود جھیل رہا ہے۔ لیکن میں اس کا دوسرا رخ یہ بتاتا ہوں کہ اگر خواہشات پر کنٹرول نہیں تو انسان جانور سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، بہت گرتا ہے۔ ایسے بھیانک کام اس سے صادر ہوتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے، سوچ میں بھی نہیں آتے۔ یہ نفس کا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے۔ اس کو عقل پر غالب آنے نہ دینا، کبھی ان خواہشات کو اپنے دل پر یا اپنی عقل پر غالب آنے ہرگز نہ دینا، ورنہ اتنے بھیانک کام یہ کروا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں کے دفن ہونے کے بعد قبر کھود کر کے ان کے کفن چراتا تھا اور پھر اس کو بازار میں بیچتا تھا۔ لیکن ایک بار اس نے ایک خاتون کے قبر کو کھودا اور کفن چرایا، اس کی نیت خراب ہوئی، مردے کے ساتھ اس نے بدکاری کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ گناہ ضرور ہیں، بولنے میں مجھے بھی جھجک تو آ رہی ہے۔ دیکھیں جھریاں آ رہی ہیں جسم کے اندر، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک مردے کو دیکھ کر کے سسک جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ کسی کی موت پر انسان کا جسم بے قابو رہتا ہے، غمگین رہتا ہے۔ لیکن اگر ان حالات میں بھی موت کے بعد یا قبرستان میں جانے کے بعد بھی کوئی انسان ایسا کر سکتا ہو کہ قبر کو کھود کر کے اس کو ننگا کر دے مردے کو اور پھر اس کے ساتھ بدکاری کرے، یہ کون سی چیز وہاں تک لائی اس کو؟ یہ خواہشات، یہ وہ نفس امارہ، نفسانی خواہشات۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا جس کی خواہشات، جس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ گیا، زندگی بھر اس سے کوئی خیر ثابت صادر نہیں ہوگا۔